محرم الحرام میں شادی کرنا جائز ہے اور کوئی کراہت بھی نہیں ہے، البتہ یہ مشورتاً نظر ہے، اگر آپ کے خاندان میں کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں محرم کرنے کی وجہ سے، اور آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں اور ایک نفرت کی فضا بنتی ہے، تو پھر محرم کے علاوہ شادی کر لیں، مگر محرم میں شادی کو ناجائز سمجھ کر کینسل نہیں کریں، فتنے سے بچنے کے لیے، کہ اسلام فتنے کو پسند نہیں کرتا، شر و فساد کی بے کنی کرتا ہے، اس کی مطلب ہے کہ اسلام جو ہے اس کو کاٹتا ہے، تو اس لیے امن قائم رہے، اس لیے وہ محرم میں، ورنہ عاشورے کے دن بھی اگر کوئی شادی کرتا ہے تو 100% ہی جائز ہے، لیکن وہی بات کہ وہ لوگ اس میں بہت برا بھلا کہیں گے، گناہ گار ہوں گے بیچارے، شریعت کے احکام کی وہ ہو سکتا ہے خلاف ورزی کریں گے، تو غلط کہیں گے اس کو، حالانکہ شرعاً جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تعالی علی محمد۔ یا سیدی، آپ نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن بھی شادی کر سکتے ہیں، تو عاشورہ کے دن تو اتنا غمناک معاملہ ہوا ہے اور اتنی جو تکلیف دہ واقعات ہوئے ہیں، تو ایسے غم کے موقع پر بھی شادی کی جا سکتی؟ اصل مسئلہ یہ کہ غم، جس کو سوگ، اردو میں سوگ بولتے، شاید ہندی لفظ ہے یہ، شاید یا سنسکرت لفظ ہوگا، تو سوگ جو ہے نا یہ انتقال کے 3 دن کے بعد ہوتا ہے، معاف کیجیے، انتقال کے 3 دن تک سوگ ہوتا ہے۔ اچھا، عورت کے لیے یعنی بیوی کے لیے اپنے شوہر کا سوگ 4 مہینے 10 دن ہوتا ہے، باقی ہر سال وہ غم تازہ ہوتا ہے، تو ہر سال تو یہ واقعہ شہادت کا پیش نہیں آتا۔ اچھا، اب محرم شریف کا عاشورے کا یہ واقعہ ہوا سن 61 ہجری میں، ٹھیک ہے نا، تو وہ دن واقعی یہ کہ حادثہ قیامت نما اس کو کہتے ہیں، بہت ہی غمناک حادثہ تھا کربلا شریف میں، جو نواسہ رسول اور اہل بیت اطہار کے ساتھ یزید پلیت کی فوج نے کیا۔ یہ تو بہت ہی مطلب ہے، ظاہر ہے کہ ہر عاشق صحابہ و اہل بیت اس سے مطلب اس واقعے سے متاثر ہے، لیکن جو حکم شریعت ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، وہ 3 دن گزر گئے، اب 3 دن گزر گئے اور اس کو تو سن 61 ہجری میں ہوا تھا، زمانہ ہو گیا، تو اب بولو کہ یہ غم، تو کیا زندگی بھر کوئی غم کرتا ہے؟ شادیاں نہیں کرتے، کہہ کے مار کے ہنستے نہیں ہیں، ڈٹ کے کھاتے نہیں ہیں، اور جب جس دن گھروں میں بھی میت ہوتی ہے تو غم تو ہوتا ہے نا، کھانا بھی اچھا نہیں لگتا تو لوگ پھسلا کے بہلا کر تسلیاں دے کے کھلاتے ہیں نا، لیکن آہستہ آہستہ غم جو ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے، پھر وہی شادیاں بھی ہوتی ہیں، کہکے بھی بلند ہوتے ہیں، مذاق مسکریاں بھی ہوتی ہیں، سب بھول بھلیاں ہو ہی جاتا ہے نا، تو وہ واقعہ جو ہے واقعہ حیلہ کربلا، تو اس کو گزرے بہت عرصہ ہو گیا، لیکن یہ اس کا غم جو ہے ایک کیفیت، بعض اوقات اس کی یاد جب تازہ ہوتی ہے تو قلب پر طاری ہوتی ہے، وہ قلب پر خود طاری ہونا یہ اچھا ہے، برا نہیں ہے، لیکن مطلب یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر عاشورے کو یہ واقعہ نئے سرے سے تازہ ہوتا ہے اور پھر اس واقعے کا مطلب یہ نہیں کہ پھر غم بھی منایا جائے، پھر وہ ہر سال وہ 30 بھی تو 10واں بھی تو 40واں بھی، یہ مطلب ایصال ثواب کی صورتیں ضرور ہے، لیکن ہر سال نئے سرے سے اس کا غم تازہ کرنا یہ اعلی حضرت نے منع فرمایا، غم تازہ کرنے کو، خود بخود غم ہو، یہ تو اہل بیت اطہار کی محبت ہونی چاہیے کہ اگر دل میں اس واقعے کا غم نہیں ہے تو پھر اس پر غم کیا جائے کہ غم کیوں نہیں ہے، لیکن غم پیدا کرنے کے لیے ماحول بنانا یہ سرکار اعلی حضرت کا فتویٰ ہے، جس کو تجدید حزن کہتے ہیں، غم کو نئے سرے سے رینیو کرنا، غم کو رینیو کرنا، اس کی ممانعت کی ہے۔ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان جو سیدنا امام عالی مقام کو چھوٹی عمر میں گود میں لے کے چشمان مقدس سے آنسوؤں کا بہنا، اور پھر آقا کا فرمانا ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض یقال لہا کربلا،
میرا یہ بیٹا حسین میرے بعد سرزمین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ کہ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ سے، حضرت ام فضل سے مرضی کہ جب مٹی عطا کی تو فرمایا اس کو سنبھال کے رکھ لے ام سلمہ، فَعْلَمِي اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل۔ ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھے، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ 10 محرم کا دن تھا، جب فرماتی ہیں ایک دن تھا دوپہر کو کیلولہ کے لیے مدینہ میں لیٹی ہوں، اچانک میں نے دیکھا آقا علیہ السلام تشریف لائے، وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ فَقُلْتُ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قال شہدت قتل الحسین آنفا۔ میں لیٹی ہوں، اچانک آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، خواب میں نے دیکھا کہ آپ کے سر انور پر اور آپ کی ریش مبارک پر گرد آلود ہے، سر انور ریش مبارک۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا ام سلمہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں۔ ادھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں مکہ معظمہ میں، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام اشعث اغبر وبیدہ قارورۃ فیہا دم، قلت ما ھذا الدم یا رسول اللہ؟ قال دم الحسین واصحابہ۔ میں نے خواب میں دیکھا آقا علیہ السلام تشریف لائے، سر انور چہرہ مبارک گرد آلود ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، اس شیشی میں خون ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا عبداللہ ابن عباس یہ حسین اور اس کے اصحاب کا خون ہے، ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، سارا دن کھڑا کربلا کے شہیدوں کا خون جمع کرتا رہا ہوں۔ کتب حدیث میں اور کتب سیر میں آیا ہے کہ قافلہ جب روانہ ہوا تو آسمان پر خون کے ساتھ کچھ اشعار لکھے گئے، خون کے ساتھ اشعار لکھے گئے، اور اشعار خون کے ساتھ یہ تھے اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحسابی۔ وہ جو حدیث پاک میں نے پڑھی تھی حرم شفاعت، جو میری اہل بیت پہ ظلم کرے گا اس پر میری شفاعت حرام کر دی گئی، وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اور اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ تو خون کے ساتھ، خون آلود قلم کے ساتھ الفاظ لکھے گئے، خونی قلم کے ساتھ، کہ کیا وہ طبقہ جس نے حسین کو شہید کر دیا ہے کیا اب بھی مسلمانی کا دم بھرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کے نانا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی؟ شفاعت تو حسین کے نانا کی ہے، شفاعت تو کسی اور کی نہیں ہے۔ جسے بھی شفاعت کا حق ملا ہے حسین کے نانا کی خیرات ملی ہے۔ تو فرمایا ترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحسابی، حسین کو قتل کرنے والے بدبختو کیا اب بھی حسین کے نانا کی شفاعت کی قیامت کے دن امید رکھتے ہو؟ پھر اس کے نیچے لکھا فلا واللہ لیس لہم شفیع، فلا واللہ لیس لہم شفیع وہم یوم القیامت فی العذاب، نہیں ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ وَقَدْ قَتَلُوا الْحُسَيْنَ بِحُکْمِ جَوْرٍ وَخَالَفَ حُکْمُهُمْ حُکْمَ الْکِتَابِ، ان ظالموں نے ظالم حکمران کے حکم کے تحت اور ظلم پر مبنی حکم کے تحت حسین کو قتل کر دیا، اور ان کے حکم نے قرآن کے حکم کی مخالفت کر دی، ان کے حکم نے قرآن کے حکم کی مخالفت کر دی۔ یہ آسمان پر خون کے ساتھ شیر رقم تھا۔ امام زین العابدین پوری عمر تنہا ایک جگہ رہتے، عبادت کرتے اور روتے رہتے، اتنی کثرت سے روتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ وہ فرماتے تھے
کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا. ہائے ہائے، حضرت یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا. وہ رو رو کے نابینا ہو گئے تھے، ان کی بینائی چلی. بب یدت عیناہ، ان کے غم میں ان کی بینائی چل بسی تھی. تو میرے مصطفیٰ کے تو سارے یوسف چل بسے، گلشن مصطفیٰ کے سب یوسف گم ہو گئے. دوستو، حسین سے محبت کرنا، حسین کا غم کرنا، حضور کے عطرت اور اہل بیت اور خانوادہ کا غم کرنا، ان سے محبت کرنا اور غم حسین اور غم اہل بیت میں آنسو بہانا، یہ باعث بخشش ہے، باعث مغفرت ہے، گناہوں کی تلافی کا سبب ہے، آقا کی بارگاہ کی قربت ہے، حضور کی شفاعت کا سبب ہے. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ محبت رسول، محبت اہل بیت اور تعظیم صحابہ کے اوپر زندہ رکھے اور حضور کی اہل بیت کی محبت والے ایمان پر مارے، اسی پہ قبر میں اور قیامت کے دن ہمیں